اللہ نے ایک بار ہی زندگی دی ہے، دوسری بار یہ زندگی نہیں ملنی۔ یہ تجربات کی بھیٹ نہ چڑھائیں اور اپنی تمناؤں کی بھیٹ چڑھا کے زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو برباد نہ کر دیں۔ اس زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے والے کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق گزاریں، جن کے اسلوب زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ سب سے پہلی چیز کہ نیتوں کا حسن، دوسری چیز اپنے وقت کی قدردانی اور اپنی زندگی سے لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو نکال دینا، تیسری چیز جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، اور چوتھی چیز حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اور جو درمیان میں شبہ والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کیجیے، اور پانچویں چیز ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے طرز معاشرت سے، ہمارے انداز زندگی سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ رویے اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو ایک پاکیزہ، خوبصورت، خوشگوار زندگی کا تصور ابھرے گا، اور جینے کا میں نے کہا مزہ ہی نہیں، نشہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر زندگی کا ایک ایک پل قیمتی بھی ہو جائے گا، با مقصد بھی ہو جائے گا، اور پھر ایک نئی معاشرت کی تشکیل کے اندر ہمارا کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ ورنہ جینے کو تو جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں، جینے کو تو جو ہے وہ پرندے اور چوپائے بھی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات انہی خوبیوں کی وجہ سے ہے جو ممتاز ہوتا ہے دیگر مشارکات سے اور دیگر مخلوقات سے، وہ اس کے وہ وصف ہیں۔ ورنہ تو یہ گوشت پوست اور باقی اعضائے بدنیاں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ باقی جانوروں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ان کو ہم سے زیادہ دی گئی ہیں۔ کسی کی نظر میں جو تیزی ہے وہ ہم سے زیادہ ہے۔ یہ کرگس کتنی دور تک دیکھ لیتے، ہم اتنی دور تک نہیں دیکھ پاتے۔ شیر کے پنجوں میں جو زور رکھا گیا وہ ہمارے پنجوں میں نہیں رکھا گیا۔ پرندے اڑ بھی لیتے ہیں، ہم اڑ نہیں سکتے ہیں۔ مچھلیاں جس طرح سے تیر لیتی ہیں ہم اس طرح سے تیر نہیں پاتے ہیں۔ اس طرح مختلف جانوروں کو امام سلفی نے تیوریات کے اوپر جو لکھا اس میں جانوروں کے مختلف وصف لکھے، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ کسی میں قوت شامہ اتنی ہے، سونگنے قوت اتنی ہے، یہ چیل کہاں سے سونگ کر کے آ جاتی ہے، اتنی قوت شامہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح کوئل جس طرح سے بولتی ہے، جو اس کو جو ہے وہ سر دی گئی ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ مور کو جو رنگ دیے گئے ہیں وہ رنگ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن احسن تقویم ہم کیوں قرار پاتے ہیں؟ احسن تقویم ہم اس لیے قرار پاتے ہیں کہ وہ اوصاف حمیدہ جو انسان کو دیے گئے وہ کسی اور کا مقصود نہیں ہے، اور اگر وہ اوصاف اس میں نہیں پیدا ہو پاتے تو پھر قرآن نے دوسری بات کہی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو پھر یہ گوشت پوست کا انسان جو ہے یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یہ گدھے گھوڑے اور بیل سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ان اوصاف حمیدہ کو اپنی روح میں راسخ کر لیتا ہے اور اپنے مزاج کا حصہ بنا لیتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ قرار پاتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو ان خوبیوں کا حامل بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ دلوں سے نور کی شعائیں نکلتی۔ کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے جو عقل والے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر موجودہ سائنس نے اسیری لہروں کو تسلیم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں، اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اور دوسرے پر وہ مرتب ہوتی ہیں، اور جو بدکار ہے، برا شخص ہے، اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اور دوسرے پر مرتب ہوتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے صدیوں قبل یہ بات بتائی۔ حضور نے فرمایا اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے کحامل المسک، جس طرح کستوری والا شخص ہوتا ہے، عطار کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو خوشبو آتی رہے گی۔ فرمایا یا تو تمہیں دے گا تحفہ، یا تم اس سے خرید لو گے، یا نہ وہ تحفہ دے گا نہ تم خریدو گے، لیکن جب تک بیٹھو گے مشام جام معطر رہیں گے، اور گھر آؤ گے تو لباس میں خوشبو بسی ہوئی ہوگی۔ اس لیے اچھے بندے کی صحبت کو حضور نے جو ہے وہ کستوری والے عطار سے حضور نے تشبیہ دی، اور جو برا شخص ہے اس کی مثال حضور علیہ السلام نے بھٹی والے سے مثال دی کہ جو شخص بھٹی والے شخص کے پاس بیٹھے گا یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر چنگاری اڑ کے اس کے بدن کو نہ بھی جلائے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کی بدبو، اس کا دھواں اس کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا۔ اس لیے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے مشائخ نقشبندیہ کا طریقہ یہ ہے
وہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، نہ تم کوئی بات کرو نہ وہ کوئی بات کرے، اس کے باوجود بھی من میں روشنیاں ہوں گی، من میں اجالے اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ تو برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، تے کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے چنکاں پین ہزاراں۔ تو اب جل جانے کا اندیشہ بہر صورت موجود ہے۔ تو اس لیے آج دنیا جو ہے وہ اسیری لہروں کو مانتی ہے۔ میں اس کی سادہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے بدن سے اسیری لہریں نکلنا تو دور کی بات ہے، کسی شخص کے تذکرے سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے کسی دیرینہ اور پیارے دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، گفتگو کر دیں، تو اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ لیکن کسی غلط آدمی کا جس سے آپ کو نفرت ہو، اس کی بات چھیڑ دیں، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر گندگی کے ڈھیر کی بات کوئی چھیڑ دے، طبیعت میں گھٹن پیدا